اور یہاں پر سوال یہ ہے کہ جب کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ مولا علی نے خود تو فدق کے معاملے کو کبھی بیان نہیں کیا، تو آپ کیوں بیان کر رہے ہیں؟ سوال ہے نا کہ بھئی علی بن ابی طالب نے خود تو کبھی نہیں کہا کہ فدق کو غصب کیا گیا. کیوں نہیں کہا؟ بالکل کہا، نہج البلاغہ میں موجود ہے. مولا علی ارشاد فرماتے ہیں کانت فی ایدینا فدق فشاہت علیہ نفوس قوم، کہا ایک فدق ہمارے ہاتھوں میں تھا، تمہاری رال اس پر بھی ٹپک پڑی. علی بول رہے ہیں، علی. تو آپ کہنے کہ مولا علی نے کبھی احتجاج نہیں کیا فدق کے غصب ہونے کا؟ یہ نہج البلاغہ ہے، یہ کلام امیر المومنین ہے. مولا علی کہہ رہے ہیں کہ فدق ہماری ملکیت تھا، تم نے اس کو غصب کیا. اور جہاں تک یہ بات ہے، یہ پہلا اعتراض ہو گیا. اور دوسرا اعتراض کیا ہے کہ صاحب اگر کچھ ہوا بھی تھا تو معاملہ اللہ پر چھوڑ دیجئے، قیامت میں فیصلہ ہو جائے گا. بہت توجہ بھئی، اگر خلیفہ کا اور رسول کی بیٹی کا کوئی اختلاف تھا تو بھئی اس اختلاف کو ڈسکس کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ پر چھوڑ دیں، قیامت میں خود ہی اللہ فیصلہ کر دے گا. تو پھر ایسے تو سبھی کچھ اللہ پر چھوڑ دوں. اگر سب اللہ ہی پہ چھوڑنا تھا تو اللہ کو قرآن ہدایت بنا کے نازل کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ پھر انا ہدینہ السبیل کے کیا معنی ہے؟ کہ ہم نے تمہیں دونوں راستے دکھا دیے. اگر سب کچھ اللہ ہی پہ چھوڑنا ہے تو پھر تو ساری زندگی گناہ جتنے چاہو کرو، گناہ کرتے جاؤ، اللہ پہ چھوڑتے جاؤ. یہ باتیں یہ لوگ لاتے کہاں سے؟ یہ کہاں سے یہ بات؟ کیا دلیل ہے اس کی؟ کوئی حدیث ہے، کوئی آیت ہے کہ صاحب اللہ پہ چھوڑ دو، اللہ فیصلہ کرے گا؟ تو سبھی کچھ اللہ پہ چھوڑ دو، گناہ کرتے جاؤ، اللہ پہ چھوڑتے جاؤ. تو جو ہے یہ نہیں ہے. جبکہ قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، کہ حق اور باطل کو ملاؤ نہیں، ٹروتھ اور فالس ہوڈ کو مکس مت کرو. اگر تم ایسا کرو گے تو اس کا معنی ہے تم حق کو چھپا رہے ہو، جبکہ تم حق کو جانتے ہو. تو قرآن کہہ رہا ہے حق اور باطل کو الگ الگ کرو. حق و باطل کو الگ الگ کون کرے گا؟ وہی کرے گا نا کہ جو حق کو پہچانتا ہو. حق کو پہچاننے کے لیے کیا ضروری ہے؟ کہ حق کی جستجو کرے. اگر حق کی جستجو نہیں کرے گا تو حق کو پہچانے گا کیسے؟ جب تک تحقیق نہیں کرے گا اس وقت حق تک کیسے پہنچے گا؟ اب آپ نے دیکھا کہ یہ جو ذہنوں کو سن کر دیا گیا امت کی یہ کہہ کے کہ پچھلوں کی باتوں پہ تحقیق نہ کرو، یہ جملہ خلاف قرآن ہے. قرآن کہہ رہا ہے حق کی تحقیق کرو، حق کی جستجو کرو. اسی لیے قرآن ریفلیکشن کی بات کرتا ہے، قرآن انڈرسٹینڈنگ کی بات کرتا ہے، قرآن تعقل کی بات کرتا ہے، قرآن غور و فکر کی بات کرتا ہے کہ حق کو تلاش کرو. بغیر تحقیق کے کیسے تلاش کرو گے؟ اور حق و باطل کو ملاؤ نہیں. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، یہ مکس مت کرو کہ یہ بھی اچھے وہ بھی اچھے. یہ حق و باطل کو ملاؤ نہیں، ٹروتھ اور فالس ہوڈ کو مکس مت کرو، مرج مت کرو آپس میں کہ بھئی ہلکا ہلکا رکھو، انہیں بھی مانو انہیں بھی مانو، ان کی بھی تعریف کرو ان کی بھی تعریف کرو، یہ بھی رضی اللہ وہ بھی رضی اللہ. قرآن کہہ رہا ہے مکس مت کرو، حق و باطل کو ملا کے بیان نہ کرو. آج آپ دیکھیے ہو ہی رہا ہے، غیر تو غیر بعض اپنے بھی شامل ہو گئے. کیا کہنے
کیوں پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ بابا رزق پہ تو میں ہوں، پڑھ تو میں رہا ہوں، آپ کیوں پریشان؟ جس طرح سے وائرس سے امیون ہونے کی ویکسین ہوتی ہے نا، اس طرح فتوے سے بھی امیون ہونے کی ویکسین ہوتی ہے. ہاں وہ ہم نے لگوائی بھی، اس لیے ٹینشن کوئی ہے نہیں. توجہ ہے یا نہیں؟ اور رزق جو ہے وہ اللہ اور آل محمد کے پاس ہے. توجہ ہے یا نہیں؟ قرآن کہہ رہے تحقیق کرو، حق کو تلاش کرو، ریسرچ کرو. آپ کہہ رہے تحقیق کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. تو دیکھا آپ نے کس طرح سے سن کیا گیا دماغوں کو. اور یہاں پہ میں ہمیشہ اپنے جو ہمارے انوسنٹ اہل سنت بھائی ہیں ان سے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ اپنے ان ملاؤں کے چکروں سے نکلیں. ہمیں کوئی شوق نہیں ہے آپ کو شیعہ کرنے کا، ہمیں کسی کو شیعہ نہیں کر. ہم تو صرف اتنی بات کہہ رہے ہیں کہ اکراس دا بورڈ ایک مرتبہ تحقیق تو کریں، حق کو تلاش تو کریں. ہمارے لیے نہیں بھائی، اپنے لیے کریں، اپنی قبر کو سنوارنے کے لیے کریں، اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے کریں. ایک دفعہ اکراس دا بورڈ تحقیق تو کریں. آپ نے پہلے سے نتیجہ نکال کے رکھ لیا. توجہ ہے یا نہیں؟ اور کہتے کیا ہیں کہ اگر یہ مان لیا جائے تو پھر ایسے تو ہمارے بزرگ کیا غلط تھے. یہ کوئی اصول ہے؟ یعنی آپ حق کو تلاش کرنے سے اس لیے ڈرتے ہیں کہ کہیں آپ کے نظریات کی جھوٹی عمارت گر نہ جائے. آپ مجھے بتائیے کوئی عقلانہ بات ہے یہ؟ کوئی عقل کی بات ہے یہ کہ میں اس لیے حق کو تلاش نہیں کر رہا کہ اگر حق سامنے آ گیا سبحان اللہ ٹوٹے ہو جائیں تو پوری عمارت نیچے گر پڑے گی. نقصان کس کا کر رہے ہیں آپ؟ ہمارا نقصان نہیں کر رہے، اپنا نقصان کر رہے ہیں. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ نقصان آپ اپنا کر رہے ہیں. بھائی پوری دنیا شیعہ ہو جائے ہماری خبر میں تھوڑی آ رہی ہے، ہر کسی کو اپنی خبر میں جانا ہے. تو آپ اگر حق تلاش کر کے کسی نتیجے پہ پہنچیں گے تو فائدہ آپ کا ہوگا نا. توجہ ہے یا نہیں؟ اور اس کے بعد دیکھیں آپ کیا کہتے ہیں کہ صاحب اگر تحقیق کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. قرآن کہہ رہا ہے تدبر. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ قرآن تدبر کی بات کر رہا ہے. حفظ کرنا بہت بڑی عبادت ہے، لیکن اللہ نے قرآن میں شکوہ نہیں کیا کہ تم قرآن کو یاد کیوں نہیں کرتے. وہ حفظ کرنا کتنی بڑی عبادت ہے. بے شک قرآن کے الفاظ نور ہے نا جس کے ذہن میں آ جائیں. لیکن اللہ نے کہیں شکوہ کیا کہ تم آیتوں کو یاد کیوں نہیں کرتے، تم حفظ کیوں نہیں کرتے. شکوہ کیا تو کس بات کا کیا؟ تم قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے. تو حفظ کرنا بہت عظیم عبادت ہے، لیکن اتنا تو کہنا بنتا ہے جس کا شکوہ اللہ نے نہیں کیا اس کے پیچھے سب لگے ہیں. جس کا شکوہ قرآن میں اللہ نے کیا وہ کوئی کرنے کے لیے تیار نہیں. عادت بنائے اس چیز کی، ریسرچ کری تاکہ حق سامنے آئے. اور صرف یہی نہیں بلکہ ہر عمل فاطمہ زہرا نے خود کر کے دکھایا.